ہمارے رب العالمین سورہ الاعراف میں 29 میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور اس بات کا کہ ہر مسجد میں نماز کے وقت اپنی توجہ ٹھیک اس کی طرف رکھو اور اس کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارو، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، ایک فریق کو تو اس نے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ پھر وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہی سیدھی راہ پر ہے۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں کہ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی نماز کے لیے جب انسان جائے تو پاک اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور کپڑے اتنے چست بھی نہ ہوں کہ جن میں رکوع کے لیے اور صحیح طرح یعنی نہ انسان جھک سکتا ہو نہ بیٹھ سکتا ہو، تو ایسے بھی چست بھی نہ ہوں، یا دوپٹے بھی ایسے نہ ہوں کہ بس اس کھیل میں نماز ہو جائے، ایسا لباس ہو کہ یعنی انسان اس میں کمفرٹیبل ہو اور ایزی ہو، نماز میں اس کے لیے آسانی ہو اور پاک صاف ہو، اور زینت یعنی خدا کرے جس برینڈ کے بھی ہو، لیکن جس میں کیا ہو، اللہ کا رنگ ہو، تقوی کا لباس ہو، اپنے اللہ تعالیٰ نے جس طرح حیثیت دیے ہیں تو اپنے حیثیت کے مطابق بہت خوبصورت کپڑے بھی ہوں تو اچھی بات ہے۔ صاف ستھرے، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہم کتنے نماز کے لیے جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کتنے صحیح ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، اور نماز کے لیے کتنی سلوٹیں کپڑوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بادشاہ کے گھر ہم جائیں گے تو کتنی ہماری تیاریاں ہوں گی اور کتنی ہماری خریداریاں ہوں گی کہ ہم کسی بادشاہ کے پاس ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو آج سے اپنائیے کہ خوب آراستہ ہو کے اللہ کی ملاقات کے لیے نماز کے لیے جا نماز پہ آیا کرو۔ اور اس طرح ہے کہ نماز کے لیے جہاں آپ کھڑے ہوتے ہوں تو دیوار پہ ایسی کوئی چیز یا جا نماز پہ ایسی چیزیں نہ ہو جو آپ کا دھیان ادھر ہو۔ ضروری ہے کہ جا نماز بھی سادہ ہو، جس پہ زیادہ پھول کاڑیاں اور یہ چیزیں نہ ہو، یہ دین کے نزدیک درست بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسراف کو بھی اور فضول خرچیوں کو بھی پسند نہیں کرتا کہ طاقت نہ ہو اور اتنا قیمتی لباس یا اتنے کپڑوں پہ یا خوراک پہ اسراف کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ نہ اسراف ہو اور نہ کنجوسی ہو، اعتدال کے دائرے میں رہنا چاہیے اور نارمل زندگی گزارنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو فرمایا۔ ایک بی بی عائشہ کھانے میں بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جا رہے تھے تو بی بی عائشہ کچھ کھا رہی تھی، جب اندر گھر آ گئے تو پھر بھی کچھ منہ میں ڈالا، تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا یہ کھانا پینا ہی آپ کا شغل رہ گیا ہے؟ لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے تو راتوں کو 3 بجے بھی ڈیلیوریاں ہمارے گھروں پہ
ہی آتا ہے، اور ہمارا شغل بھی تو کھانا ہی رہ گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے کہ عائشہ کھانا نہ پکائے، بلکہ کسی تعمیری کام کے لیے کام نکالے، اور صرف ضرورت کے طور پر، یعنی کہ جو فرض ہے کہ انسان اتنا کھائے کہ بس اس کی زندگی جو ہے اس پہ، یعنی ایک چلتا رہے نا، گاڑی چلتی رہے، تو یہ ہے۔ اور باقی یہ بھی حرام ہے کہ انسان ڈائٹنگ اور یا بھوک سے اپنے آپ کو، اپنے نفس پہ اتنا ظلم کرے، یا اس کی وجہ سے اس میں کمزوری آ جائے تو، یا مر جائے، تو یہ بھی حرام ہے۔ زیادہ کھانا حرام ہے، جیسا کہ پھر عید پر بھی جو ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ حرام کب کی اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی ریشم پر، جو بعض لوگ دلہنوں کے کپڑوں پہ سونا لگاتے ہیں، سونے کے کام کرتے ہیں، اور پتہ نہیں جوتوں پہ سٹون لگاتے ہیں، تو یہ سب کچھ یہ فضول خرچی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے حلال کیا ہے اگر اس کا بس چلتا ہو، لیکن اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے تکبر کیا کہ میں اور بندوں سے زیادہ نرالا آ جاؤں یا زیادہ نرالی لگوں، تو یہ جو ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور زیادہ اسراف بھی کرے اور اس وجہ سے کرے کہ میں لوگوں میں کچھ اور طرح کی نظر آؤں، تو اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ یہ شرک ہے اور یہ تکبر ہے۔ اس لیے بس اعتدال میں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اکیلے آئے ہیں اور اکیلے اس دنیا سے جائیں گے۔ حساب کتاب کے لیے دن مقرر ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، وہاں ہمارے اعمال کی بازپرس ہوگی اور جزا و سزا بھی ملے گی، جو بہت سخت گھڑیاں ہیں۔ اس لیے اسراف سے بھی اور دکھاوے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اعتدال ہی اچھا ہے، حیا ہی اچھی ہے۔ بے حیائی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے، غرور کے کاموں سے، ریاکاری اور دکھاووں سے بھی دور رہنا چاہیے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے کاموں سے بھی دور رہنا چاہیے، ورنہ فوراً ہماری گرفتاری کا خبر آئے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور جنازے والے 2 ٹرالیاں مٹیاں ہم پہ مٹی ڈال دیں گے، ہم چیخیں گے لیکن ہماری آواز کوئی بھی نہیں سنے گا، اور ہماری اعمال کی اور یہ ریاکاروں کی بازپرس شروع ہو جائے گی، اور سزا ہوگی، اور ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم ایسے کاموں سے دور ہی رہیں۔ سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اگر اس دن پہ یقین ہے کہ ہم نے یہ جو مٹی کا شہر ہے، یہ مٹی کا نہیں ہے، یہ ایک جنت کی وادی ہے، اور تو اس سے ہم ریاکاریوں سے بھی بچیں گے، اور ڈائمنڈ اور سونے کے کاموں سے بھی بچیں گے، اور لوگوں کو حقیر لیٹ ڈاؤن کرنے سے بھی بچیں گے۔ یہی ہمارا سب سے بہترین اثاثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کاموں پہ لے آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ سے رنگ دے۔ جس طرح لوگ اپنے نئے گھروں کو پینٹ نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح طرح پینٹ کر دے، اللہ کے رنگ میں رنگ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا رنگ دے سب سے بہترین۔ ہمیں لوگوں کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی جواب ہے، اور ہم جائیں گے اکیلے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بھائی، کوئی بھی نہیں۔ ہم اکیلے اپنے اعمال کا جواب دیں گے اور نہیں دے سکیں گے۔